سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے انکار کرے گا، الا من سفیہ نفسہ، وہی شخص انکار کرے گا، وہی اعراض کرے گا جو اپنی ذات کے اندر احمق ہو، بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں منتخب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ تم فرما برداری کرو، اطاعت اختیار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں یا اطاعت اختیار کرنے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس تعمیر کے دوران کی جانے والی دعائیں جو سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ خاص طور پر آخری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طور پر قبول فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا اور قریش میں سے اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین فرمایا اور خاتم النبیین بنایا بھی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ بتا دیا کہ ملت ابراہیمی اگر کوئی آدمی اپنانا چاہتا ہے تو اس کو شریعت مصطفیٰ کا اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کی اتباع کرنا ہوگی۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع نہیں کرے گا، اعراض کرے گا، تو در حقیقت وہ ملت ابراہیمی سے ہی اعراض کر رہا ہے، وہ ملت ابراہیمی کا دعوے دار نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، گویا کہ اس ضمن میں یہود اور نصارہ کو بھی ایک طرح سے یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ اب اگر
ایمان اعتبار والا ہے، معتبر ہے، تو وہ وہی ایمان معتبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر جو لوگ ایمان رکھیں گے وہی ملت ابراہیمی پر ہوں گے، انہی کے ایمان کا اعتبار بھی ہوگا۔ آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ میں کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معالم التنزیل جو مشہور ان کے مفسر ان کی کتاب ہے معالم التنزیل، تو انہوں نے اس کے اندر ایک شان نزول لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بڑے پادری تھے، بڑے ان کے بڑے عالم تھے، وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ایمان لانے کے بعد ظاہر ان کے سامنے تو حقیقت کھلا کے سامنے آ گئی کہ ہماری کتابوں کے اندر جس شخص کے متعلق لکھا ہوا ہے، جس پیغمبر کے متعلق لکھا ہوا ہے، وہ یہی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان کے کیا کہتے ہیں بھائی کے بیٹے تھے، یعنی ان کے بھتیجے، 2 بھتیجے تھے، تو ان کے ساتھ وہ یہودی تھے، ان کے سامنے رکھا کہ بھائی دیکھو ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صادق آ رہی کہ نہیں، ان پر فٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہی اس کا مصداق ہے، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے، کیوں نہیں مانتے؟ چنانچہ انہوں نے ترغیب دی، تو ان کے ترغیب کے اس زمرہ میں ان میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا اور دوسرا اپنی یہودیت کے اوپر کیا ہے اڑا رہا اور ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو اس نے یہی کہا کہ نہیں، ملت ابراہیمی یہی، ہم اسی کے اوپر کیا ہے ضد اور عناد کی وجہ سے ڈٹا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص اب اس ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، انکار کرے گا، نہیں قبول کرے گا، یہی ملت ابراہیمی اس سے انکار کرے گا، تو گویا کہ وہ اپنی ذات کے اندر انتہائی بے وقوف ہے، وہ در حقیقت کیا ہے، انتہائی بے وقوف ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے وقوفی کے ساتھ کیا کیا، تعبیر کیا۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص ملت ابراہیمی سے اعراض، روگردانی کرے گا، وہ اپنے آپ کے اندر کیا ہے، بے وقوف ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے دین، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتی ہے ملت، اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ ایک ہوتی ہے دین، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتی ہے ملت، ایک ہوتی ہے شریعت۔ یہ تھوڑا سا ان کے درمیان میں کیا ہے، فرق ہے۔ دین تو وہ ہے جو تمام حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، وہ جو کچھ بھی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں، وہ سارے کا سارا دین ہے۔ اور اس دین کا بنیادی جز وہ عقیدہ توحید ہے جو سب شریعتوں کے اندر ایک ہی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کلمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب کے اندر ایک جز مشترک ملے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہر ایک کا اپنا اپنا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ نجی اللہ، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وغیرہ، یا ابراہیم خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلا جو جملہ ہے وہ سب کے درمیان کامن ہے، سب مشترکہ ہے۔ تو یہ دین ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے کا سارا دین ہی ہے۔ اچھا، اب اس دین کے اندر ایک ہوتی ہے جی ملت کے اندر بھی تقریباً اکثر اصول مشترک ہوتے ہیں، موٹے موٹے جو اصول ہوتے ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں۔ مثلا موٹے موٹے اصولوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ صفائی ستھرائی ہے، طہارت ہے، نظافت ہے، یہ سب کے اندر کیا ہے، برابر ہے۔ ہر ایک نبی طہارت کی تعلیم دیتا رہا، ہر ایک مذہب کے اندر کیا ہے، یہ طہارت کے متعلق ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف ہے، مثلا عدل انصاف کرنا، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی ملت کا پیروکار جو ہے وہ بے انصافی کو اور اس ظلم کو برداشت نہیں کرتا، وہ اسی کا درس دے گا کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہو۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہ انسان ظلم نہ کرے، عاجزی اختیار کرے، تکبر نہ کرے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ موٹے موٹے وہ اصول ہیں جو سب دین کے اندر تقریباً قدر مشترک رہے ہیں۔ یہ ان کو جو موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں ان کو ملت کہہ دیتے ہیں۔ پھر اسی ملت کے اندر ہر نبی کی شریعت دوسرے سے کیا ہوتی، مختلف ہوتی، یعنی
کچھ جزئیات کے اندر کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. وہ زمانے کے اعتبار سے ہر نبی کی جزئیات کیا ہوتی ہیں، فروعات جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنس ہوتی ہیں، دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. جو یہ جزئیات کا اختلاف ہوتا ہے ان کو شریعت سے تعبیر کر دیتے ہیں. شریعت ہر نبی کی الگ الگ رہی ہے، ہر نبی کی الگ الگ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں اس وقت دو سگی بہنوں کو ایک ہی نکاح کے اندر جمع کرنا جائز تھا. ہماری شریعت کے اندر ناجائز ہے، ٹھیک ہے، ہماری شریعت کے اندر حرام قرار دے دیا. پہلی شریعتوں کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، ہماری شریعت کے اندر کیا ہے، حلال ہے. یہ اس طرح کے پہلی شریعتوں کے اندر مثال کے طور پر کیا کہہ لیجیے آپ، مال غنیمت جو ہے یہ اس کے متعلق کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، کھا جاتی تھی، بس ختم ہو گئی. ٹھیک، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر کے اس کو استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے. ٹھیک، یہ ساری چیزیں اسی طرح قربانی ہے، اور بھی کوئی صدقات آسمانی آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، ہماری شریعتوں کے اندر غریبوں مسکینوں پر اس کو کیا کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے. یہ شریعت ہے. یہ کیا ہے شریعت؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک مثال دے کر فرمایا کہ ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ جو گروہ ہے، فرمایا کہ ہم یہ آپس میں علاتی بھائی ہیں، اور ہماری مائیں جو ہیں کیا ہے، مختلف ہیں. کیا مطلب؟ علاتی بھائی عربی کی اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح اس کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور ماں کیا ہو، الگ الگ ہو. باپ ایک ہو اور ماں کیا ہے، مثلا ایک آدمی نے شادی کی ہے، ٹھیک، اس کی ایک الگ سے بیوی ہے، دوسری الگ سے بیوی ہے، تیسری الگ سے بیوی ہے، تینوں بیویوں سے الگ الگ اولاد ہے. اب یہ جو اولاد ہے ان کا باپ تو ایک ہی ہے لیکن مائیں ان کی کیا ہے، مختلف ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھا دی کہ دیننا واحد، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا دین جو ایک ہی ہے، ہم علاتی بھائی، یہ دین تمہارا ایک ہی ہے، لیکن آگے جو جزئیات ہیں یہ ہماری کیا ہیں، الگ الگ ہیں. یہ کیا ہے، الگ الگ. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے. یہ اسلام، یہ دین اسلام سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا، اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارا نام کیا، مسلمان رکھا، اور ہوا سماکم المسلمین، اور اب یہ اس طریقے امتا مسلمۃ لک کہ اس کی دعا مانگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے حق میں اس کو کیا قبول فرمایا. تو بالا فرمایا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر منتخب کیا، ان کو ایک مقام دیا، ان کو ایک فضیلت اور عظمت دی. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سید ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا. اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اور افضلیت کے متعلق دیگر احادیث نہ ہوتی تو قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق کے مطابق ان کا سب سے اونچا مقام تھا. لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دیگر جو آیات ہیں، سورہ ضحیٰ ہے، سورہ نجم ہے، سورہ علم نشرح ہے وغیرہ ذالک، ان سب کے اندر، اور پھر معراج کا واقعہ، یہ ساری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی چیزیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے فضیلت ہے. اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ وہ عظمت ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اس وجہ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا با اتفاق امت سب سے، حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے مقام اور مرتبہ سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرات مفسرین کتاب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ افضلیت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام، ہم نے ان کے اندر بعضوں کو بعضوں کے اوپر کیا دی ہے، فضیلت بخشی ہے. تو فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کو منتخب کر لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ تو ہے ہی ہے کہ یہودی ہو یا نصرانی، عیسائی ہو یا مسلمان، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ عرب کے وہ جو مشرک تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کیا کرتے تھے.
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. جب دنیا کے اندر یہ مقام ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت کے اندر بھی ان کا بہت بڑا کیا ہے مقام ہے، وہ بھی نیک لوگوں میں، اور ان کے جو درجات ہوں گے وہ اس کا دنیا میں رہ کر تصور نہیں کیا جا سکتا. فرمایا اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام فرما برداری اختیار کرو. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرما بردار تو تھے ہی تھے، ایسا نہیں کہ کوئی نبی ہو اور اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار نہ ہو، نافرمانی کرنے والا، حاشا وکلا العیاذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پر اسلم کا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرما برداری کے اوپر جم جانا، استقامت اختیار کر لینا، یہ اصل مقصود ہے. دیکھیں محترم سامعین کا مثال کے طور ایک آدمی نا اس کو نماز پڑھتا، وہ کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں. اب مثال کے نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ جمعہ نماز پڑھ لے، عید کی نماز پڑھ لے، یا کبھی دل چاہا آ گیا، کبھی نہ چاہا نہ چاہا. اب جیسے موسم کی شدت تھی، اب اس میں وہی آدمی آتے رہے نماز پڑھ جنہوں نے استقامت اختیار کی، جو سردی، گرمی، دھوپ، بارش اور ان سب کے اندر آ کر انہوں نے نماز ہی چھوڑی. یہ ہے اصل میں استقامت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس استقامت کا اور اسی استقامت کا انہوں نے عملی مظاہرہ بھی کیا. اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر کہ شروع کے اندر ہی باپ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا باپ کو جناب دعوت دینی ہے اور اس طریقے سے اس کی اطاعت کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کیا باپ سے کس طریقے سے مخاطب ہوا. کبھی کوئی بے ادبی کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، بلکہ بڑے ہی پیار بھرے انداز میں، بڑے ہی ادب کے ساتھ یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. ٹھیک ہے نا، یہ پورے قرآن مجید کے آیات ہیں بڑے عاجزی کے ساتھ. لیکن باپ باوجود ہے کہ بت پرست بھی ہے اور بت بنانے والا بھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود ان کے سامنے اطاعت کا عملی مظاہرہ کیا. اسی طریقے سے دیکھ لیجئے قوم کے سامنے حق کلمہ کہنا ہے، حق کلمہ تبلیغ کرنی ہے، پوری قوم ایک طرف ہو گئی بت پرستی کے اندر، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ڈٹے رہے. یہ ہے اصل میں استقامت اختیار کرنا. کسی قسم کی لچک ان کے موقف کے اندر نہیں آئی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی لچک نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے آپ نے ہجرت کرنی ہے، عراق سے ہجرت کرنی ہے اور شام کی طرف جانا ہے. اب وہاں پر چلے گئے. اب وہاں پر جناب اللہ جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، راستے میں حاجرہ علیہ السلام وغیرہ ملی. کہا اب جوان ان کی بیوی ہے اور چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، کہا کہ اس کو اب مکہ مکرمہ جا کر کیا ہے چھوڑ کر آئے. اب وہاں شام سے دمشق سے مکہ مکرمہ یہ آج کل کے میل کے اعتبار سے کوئی 1500 کلومیٹر بنتا ہے، 1500 کلومیٹر بنتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، جنگل گزار، بیابان اور پتہ نہیں کن کن راستوں سے دشوار گزار ہو کے ادھر آئے. اور کہا کہ یہ جو درخت سا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے چھوڑے اور رکنا نہیں ہے، چلے جائیں. اب دیکھیں ایک جوان بیوی ہو اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو اور اس کو یہ کہا جائے، یہ کیا اطاعت نہیں ہے؟ یہ اسلم نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کے لیے کیا ہے، میں نے فرما برداری اختیار کی. چون چرانی کی ہی نہیں پوچھا کہ یا باری تعالیٰ یہ چھوٹا جا بچہ ہے، جوان بیوی ہے، کس کے آسرے پر چھوڑے، کھانے کا کیا ہوگا، پینے کا کیا ہوگا، رہن سہن کا، اور پتہ نہیں یہ کس طرح. نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے چھوڑ کر چلے گی. پھر تھوڑا سا بچہ کیا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہو. فلما بلغ معه السعی، کہا کہ اب اس کو کیا کر دو، ذبح کر دو. اب کیا کر دو، ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا باری تعالیٰ بڑی مشکلوں سے تو میں نے مانگا ہے، ایک ہی تو بیٹا ملا، بڑی مشکلوں سے ملا اور اس کو بھی ذبح کر دوں. نہیں، لے گئے ذبح کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ راستے میں جب شیطان نے بہکانے کی کوشش کی کہ بھئی کدھر لے کے جا رہا، ذبح کرنے کو، اپنے باپ بیٹے کو بھی ذبح کرتا، خدا خوفی کرو، یہ مطلب نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر پڑھ کے کنکریاں ماری کہ نہیں ماری، پھر آگے آ کے پھر جناب ٹوکا، پھر کسی میں. یہ وہی جو جمرات کے اندر انسان رمی جمار کرتے ہیں حجاج کرام، یہ وہی سنت جب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ماری، مردود پیچھے ہٹ جا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس ختم ہو گئی. یہ کیا ہے، اذ قال له رب اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام اختیار کر لی، فرما برداری اختیار کر، اس پر اطاعت اور جم جائیے. قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں اسی پر کیا ہے فرما برداری اور اسی پر میں کیا ہے جم رہا ہوں. تو محترم سامعین کرام،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ، تو اس میں یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت اور جو دین، جو شریعت یا جو بھی چیز تھی، اس پر اگر اس وقت کوئی کاربند ہے، کوئی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ان کی تعلیمات ہے۔ جو ان سے اعراض کرے گا وہ ملت ابراہیمی سے گویا کیا کر رہا ہے؟ اعراض کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔